بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم افتح علینا حکمتک وانشر علینا رحمتک یا ذو الجلال والاکرام۔ تو جی ناظرین، الحمدللہ عز وجل مراحل ارواح کتاب جاری و ساری ہے۔ تو اس کا ٹاپک جو ہم پڑھ رہے ہیں وہ ہے فصل فی الامر والنھی۔ تو اس کا جو اس ٹاپک کا آج ہمارا یہ آخری سبق ہوگا۔ تو اس کے اندر نہی کے متعلق ایک دو باتیں ہیں اور بقیہ پھر آگے جو باتیں ہیں 3 صفحات تقریباً جو ہیں، تو اس کے اندر معروف مجہول جو ماضی مجہول، مضارع مجہول، مجرد میں سے، مزید فی سے، تو یہ ساری چیزیں انشاءاللہ آج ذکر کی جائیں گی کہ یہ کیوں، یعنی مجہول کا صیغہ کیوں لاتے ہیں، یعنی فعل مجہول جو ہوتا ہے اس کی وجہ کیا ہوتی ہے۔ تو وہ جو بلاغت کے اندر جو اس کی ڈیٹیل ہے اس میں سے چند چیزیں یہاں پر یہ ذکر کریں گے، ٹھیک ہے۔ تو اسی طرح پھر آگے مجہول جو بنانے کے صیغے اوزان ہیں مزید فی میں سے، تو ان میں کیا کیا تبدیلیاں کیں، کیوں کیں، تو یہ ساری ڈیٹیل ہوگی اور اس کے اوپر جو سوالات اور اعتراضات اور جوابات یہ سارے آپ ملاحظہ کریں گے۔ تو سب سے پہلے نہی کے بارے میں کہتے ہیں وَالنَّحْيُ مِثْلُ الْأَمْرِ فِي جَمِيعِ الْوُجُوهِ إِلَّا أَنَّهُ مُعْرَبٌ بِالْإِجْمَاعِ۔ کہتے ہیں نہی مطلب آپ نے اس کی تعریف تو پڑھی ہے نا کہ کسی جیسے میں کہتا ہوں لا تضرب، تو نہ مار، تو یعنی سامنے والے کو روکنا کسی کام سے، تو روکنے والا معنی اس کے اندر پایا جاتا ہے۔ تو یہ ساری ڈیٹیل جو چھوٹی موٹی تعریفیں ہیں وہ آپ ابتدائی کتابیں پڑھ چکے ہیں۔ تو کہتے ہیں نہیں یہ امر کی مثل ہے، یعنی جو امر پچھلی چند دو تین کلاسیں گزری ہیں تو ان کے اندر جو امر کی ڈیٹیل گزری ہے، تو کہتے ہیں نہیں بھی اسی کی مثل ہے فی جمیع الوجوہ، تمام وجوہ میں، مگر فرق کیا ہے، کہتے ہیں الا انہ معرب بالاجماع، یعنی اجماع ہے، کن کا اجماع ہے، من الفریقین، یعنی اوپر آپ دیکھ رہے ہوں گے، یعنی دونوں گروہ، یعنی جو بصری اور کوفی یہ جو مشہور ہیں صرف و نحو کے اندر قبیلے، تو ان کے نزدیک کہتے ہیں کہ یہ اس کا اجماع ہے کہ یہ مورب ہے اور وہ امر جو تھا وہ مبنی تھا۔ تو بہرحال کہتے ہیں کہ وَيَجِيءُ الْمَجْهُولُ، یہ مطلب اس کی بات پیچھے گزر چکی، مطلب پوری ہو چکی کہ نہیں کہ انہوں نے بات سمیٹ دی کہ امر کی مثل ہے اور جو فرق تھا وہ انہوں نے اشارہ کر دیا۔ تو آگے کہتے ہیں کہ وَيَجِيءُ الْمَجْهُولُ مِثْلَ الْأَشْيَاءِ الْمَذْكُورَةِ فِي مَا سَبَقَ، جتنی پیچھے چیزیں گزر چکی ہیں نا، تو یہ مجہول جو مجہول آتا ہے تو انہیں اشیاء مذکورہ کی مثل ہے۔ تو اب یہاں سے اس کے آگے جو کہہ رہے ہیں نا وزن ان کا کیسے آتا ہے، ماضی سے، مضارع سے، اور آگے کہتے ہیں فَمِنَ الْمَاضِ نَحْوُ، یعنی ماضی سے جو آتا ہے وہ ضُرِبَ ضُرِبَا ضُرِبُوا إِلَىٰ آخِرِهِ، تو اِلَىٰ آخِرِهِ کی بات میں نے پہلے بھی عرض کی تھی، تو یہاں سے مطلب ہے کہ ساری آخر تک گردان اسی طرح یہ چلتی چلی جائے گی۔ اور مستقبل میں سے کہتے ہیں یضرب یضربان یضربون، یہ سارے آخر تک اضرب نضرب تک سیگے۔ اب یہ تھا مجہول ماضی اور مضارع میں سے۔ اب یہ مجہول صیغہ لاتے کیوں ہیں بھائی، اس کا کیا مقصد ہے، کیا فائدہ ہے؟ تو اس کا کہتے ہیں والغرض من وضعہ خصاصۃ الفاعل او عظمتہ او شہرتہ، کہتے ہیں غرض اس مجہول لانے کی، وضعہ من وضعہ، ہی ضمیر لوٹے کے اوپر آپ دیکھ رہے ہوں گے مجہول کی طرف، یہ مجہول جو صیغہ بنایا جاتا ہے ماضی مضارع وغیرہ میں سے، تو اس کی مقصد کیا ہے، غرض و غایت کیا ہے؟ تو کہتے ہیں نمبر 1، یہاں 2-3 انہوں نے ذکر کی ہیں، بقیہ اس کی ڈیٹیل جیسا میں نے اشارہ کیا کہ یہ آپ بلاغت کے اندر پڑھیں گے۔ تو پہلی صورت کہتے ہیں خصاصۃ الفاعل، فاعل کا گھٹیا ہونا، ایک بندہ جس نے وہ کام کیا ہے وہ ایک کمینہ ہے، گھٹیا ہے، تو اس وجہ سے اس فاعل کو نہیں ذکر کرتے بلکہ مفعول کی طرف اس کی اضافت کر دیں، ٹھیک ہے، کیونکہ فعل مجہول کی اپنی تعریف بھی یہی پڑھی نا کہ فاعل کو درمیان سے نکال کر مفعول۔ اب مثال کے طور پر ضرب زید امرا، زید نے امر کو مارا، اب یہاں پر اگر اس کو مجہول بنانا ہو تو یہاں سے زید کی نسبت یہاں سے ختم کر دیں گے، فعل کی ڈائریکٹ نسبت مفعول کی طرف کر دیں گے اور اس کو نائب الفاعل بنا دیں گے اس کا، ضرب زید امرا، اس کو چھوڑ کے درمیان والے کو کہیں گے ضرب امر، ٹھیک ہے، تو یہ نسبت اس کی طرف ہوگی۔ تو اب اس جو مثال آپ نے بار بار سنی نا ضرب زید امرا، اس کو آپ نے ان میں سے ڈھونڈنا ہے کہ کس وجہ سے یہاں پر اس کو حذف کیا گیا ہوگا۔ تو پہلی صورت یہاں پہ انہوں نے بیان کی عام مقصد جو غرض ہوتی ہے تو وہ ہے فاعل کا گھٹیا ہونا۔ اس کی مثال انہوں نے نیچے حاشیے میں دی ہے، حاشیہ نمبر 4 میں، جیسے کہتے ہیں کہ تیرا قول شتم الخلیفۃ، خلیفہ کو گالی دی گئی،
اب خلیفہ کو گالی دی گئی تو گالی ایک ایسا وصف ہے اور اس کا دینے والا یقیناً وہ اچھا بندہ نہیں ہے جس نے گالی دی ہے، تو اس لیے اس بندے کو جس نے گالی دی ہے، زید، امر وغیرہ جو بھی ہو سکتا ہے، تو اس کو درمیان سے نکال کر فعل کی نسبت ڈائریکٹ خلیفہ کی طرف کر دی گئی، یعنی شوتم الخلیفہ، تو خلیفہ کو گالی دی گئی۔ اب اس بندے کا نام لینا گواہی نہیں کیا، اتنا وہ گندا کمینہ بندہ ہے، تو اس کا نام ہی نہیں لیا۔ اب دوسری صورت کہتے ہیں او عدامتہ، یا جو درمیان سے اس کو نکالا جاتا ہے فاعل کو، تو اس کی عظمت کی وجہ سے فعل کو مجہول لے کے آتے ہیں، یعنی اس کا بچانے کے لیے اس کی عظمت جو اس کی عزت ہے، جیسے نیچے اس کی مثال دی ہوئی ہے حاشیہ 5 میں، او کی با، یہ آ کا با تھا ماضی معروف، اس سے او کی با بنا دیا گیا، تو او کی با لسو، چور کو سزا دی گئی، تو سزا دی گئی، تو اب سزا دینے والا تو مطلب کوئی حاکم ہی ہو سکتا ہے، کوئی افسر ہی ہو سکتا ہے جو صاحب سزا ہو، یعنی سزا مطلب جو سزا دینے کا حقدار ہو۔ تو یہاں پر کہتے ہیں یہ اصل میں تھا آ کا با سلطان لسا، تو چور کو بادشاہ نے، سلطان نے، حاکم نے سزا دی، تو اب یہ اس کی عظمت کی بنا پر درمیان سے اس کو نکال کر فعل کی ڈائریکٹ نسبت چور کی طرف کر دی گئی۔ اچھا، آگے تیسری صورت انہوں نے بیان کی او شہرتہ، یا فاعل یعنی جو کام کرنے والا ہے وہ مشہوری بہت ہے کہ اس کے علاوہ وہ فعل کسی اور سے صادر نہیں ہو سکتا، ٹھیک ہے، تو یہ اس کی شہرت، اس کا یہ اتنا بڑا پن ہونا، تو اس وجہ سے فعل کی نسبت اس کی طرف کر کے نا مفعول کی طرف درمیان سے فاعل کو نکال دیا جاتا ہے۔ جیسے اس کی مثال معروف قرآن پاک کی آیت سورہ نساء کے اندر وَخُلِقَ الْإِنسَانُ ضَعِيفًا، انسان کو کمزور بنایا گیا، انسان کو کمزور پیدا کیا گیا، تخلیق کیا گیا، اس طرح کا معنی کریں گے۔ تو حالانکہ اب یہاں پر فعل مجہول ہے، تو خلق اللہ، ٹھیک ہے، الانسان، یعنی اصل میں عبارت یوں تھی، یعنی اللہ تعالیٰ نے انسان کو کمزور بنایا، تو اب یہاں پر اللہ تعالیٰ مطلب اب تخلیق والا فعل، مطلب انسان کی تخلیق کرنا یا کسی اور انسان کی شے کی تخلیق کرنا، تو یہ حقیقتاً اللہ تعالیٰ ہی کرتا ہے۔ تو اب یہ تو ہر بندہ ہی جانتا ہے، غیر مسلم بھی اس کا اعتقاد رکھتے ہیں، مطلب ہر طرح کے ہوتے ہیں لیکن اعتقاد رکھنے والے بھی ہیں۔ تو اب یہ اتنا معروف و مشہور ہے، تو جس وجہ سے اس کو مطلب حذف کرنے سے بھی کسی اور کی طرف ذہن نہیں جاتا۔ تو یہ 3 صورتیں تھیں، اس کے علاوہ بھی آپ کو مل جائیں گی بڑی بکس میں۔ تو بہرحال آگے سیغوں کی طرف آئیے کہ یہ مجہول کے سیغے کیوں ہیں، تو کیسے ہیں، تو اس پر عقلی اور نقلی وغیرہ باتیں جو ہونے والی ہیں۔ کہتے ہیں وَاخْتُصَّ بِصِيغَةِ فُعِلَ فِي الْمَاضِي، ماضی کے اندر کہتے ہیں فُعِلَ، یعنی یہ فُعِلَ جو وزن ہے اس کے ساتھ اس کو خاص کیا گیا، اس سیغے کے ساتھ۔ اب یہ بھائی یہ سیغہ ہی کیوں کیا گیا، یہاں پر اعتراض ہوتا ہے، حالانکہ یہ جو سیغہ ہے کہتے ہیں یہ تو غیر معقولی ہے، یعنی یہ عقلی چیز نہیں ہے۔ عقلی چیز کیوں نہیں ہے؟ کیونکہ کہتے ہیں کہ اس کے وزن پر تو 2-3 ہی لفظ آتے ہیں عرب کے ہاں، جس طرح آگے بات آ رہی ہے وُعِلَ دُعِلَ، ٹھیک ہے، وُعِلٌ دُعِلٌ وغیرہ۔ تو یہ جب زیادہ اس کے اوپر وزن آ رہے ہوتے ہیں، مثال کے طور پر کوئی اور لفظ لے لیں، خالہ کا جس طرح بھی گزرا، فعالہ، تو اب اس کے وزن پر کتنے لفظ آ جاتے ہیں، تو لہٰذا جس کے لفظ زیادہ آتے ہوں تو وہ گویا کہ مشہور ہے اور عقلی چیز ہے، اور جس کے کم آتے ہیں گویا کہ وہ شاذ ہے، قلیل ہے، غیر عقلی ہے، غیر معقولی ہے۔ تو لہٰذا انہوں نے کہا کہ فُعِلَ، یہ جو دُعِلَ یعنی دُرِبَ یا فُعِلَ، یہ جتنے بھی مجہول کے وزن ہیں، خصوصاً فُعِلَ ماضی، اس کے اندر جو اس کو خاص کیا گیا اس سیغے کو، فُعِلَ کو، تو یہ کیوں کیا گیا؟ حالانکہ کہتے ہیں اس کے وزن پر صرف 2 چیزیں آتی ہیں، تو تھوڑی چیز آنا گویا کہ وہ غیر معقولی ہے، شاذ ہے، قلیل ہے، یوں کہہ لیں، تو یہ پھر آپ نے کیوں چنا اس کو؟ تو اس کا آگے جواب دے رہے ہیں، کہتے ہیں لِأَنَّ مَعْنَاهُ غَيْرُ مَعْقُولٍ، کہتے ہیں کیونکہ اس کا معنی بھی غیر معقولی ہے، اور وہ معنی کیا کہتے ہیں؟ فعل کی نسبت کرنا مفعول کی طرف، یعنی حالانکہ فعل کی نسبت فاعل کی طرف ہونی چاہیے تھی، جس طرح بھی پیچھے مثالیں 3 میں نے عرض کی نا، تو جیسے خُلِقَ الْإِنسَانُ، یہاں پر فعل کی نسبت کس کی طرف کی گئی؟ جس کو بنایا گیا، یعنی جس پر فعل واقع کیا گیا، تو وہ مفعول ہے، تو فعل کی نسبت اس کی طرف کر دی گئی، تو یہ بھی ایک غیر معقولی چیز ہے۔ تو لہذا کہتے ہیں چونکہ اس کا معنی بھی غیر معقولی ہے، تو اس کے لیے جو سیغہ ہے وہ بھی غیر معقولی بنایا گیا، تاکہ دونوں کی ایک جنس برابر ہو جائے، دونوں کی برابری بھی ہو جائے۔ تو کہتے ہیں فَجُعِلَ صِيغَتُهُ أَيْضًا غَيْرَ مَعْقُولَةٍ، تو اس کے سیغوں کو بھی غیر معقولہ ہی بنایا گیا، یعنی جو مطلب معروف نہیں ہے، مشہور نہیں ہے، جس کے اوپر زیادہ چیزیں نہیں آتی۔ اچھا، تو وَهِيَ فُعِلَ، اور وہ سیغہ کون سا کہتے ہیں؟ اور وہ فُعِلَ کا سیغہ ہے۔
ومن ثم کہتے ہیں اسی وجہ سے لا یجیء علی هذه الصیغہ، کہتے ہیں اسی وجہ سے، یعنی وہی بات جو میں نے پہلے عرض کی نا کہ اس صیغے پر صرف کلمے کتنے آتے ہیں، کہتے ہیں الا وئلن، وئلن اور دو علن، یعنی یہ دو وئل اور دو ال، فئل اور فئلن کے وزن پر دونوں بن رہے ہیں نا، تو یہی آتے ہیں، اس کے علاوہ زیادہ عرب کے ہاں یہ الفاظ نہیں پائے جاتے اس وزن پر۔ وئلن غالباً یہ پہاڑی بکرے، اور دو علن یہ گیدڑ کے بارے میں لفظ استعمال ہوتے ہیں۔ تو یہ اگلے صفحے پر اس کی ڈیٹیل لکھی ہوئی ہے حاشیے میں۔ تو بہرحال یہ انہوں نے اس کی وضاحت کر دی۔ پھر مستقبل کی طرف لوٹتے ہیں، مضارع کی طرف، کہتے ہیں فی المستقبلی، اور مستقبل جو ہے کہتے ہیں اس میں الا یفعل، یفعل کے وزن پر اس کو چنا گیا ہے، یعنی صیغے کو خاص کیا گیا، مجہول کا جو صیغہ ہے۔ کیوں کہتے ہیں یہاں پر بھی وہی جواب دیں گے تقریباً، لأن هذه الصیغۃ، هذه الصیغۃ یہ دونوں مل کر یہ ان کا اسم بننے کے لیے، ان هذه الصیغۃ اس لیے کہ یہ جو صیغہ ہے مثل فعلل، یہ فعلل یا فعلل پڑھ لیں، اس کے مثل ہے فی الحرکات والسکنات، یعنی یفعل اور فعلل یہ تقریباً شکل ایک جیسی بن رہی ہے حرکات و سکنات میں، تو یعنی اس میں بھی ایک ساکن ہے، تو یفعل میں بھی ایک ساکن ہے، اور حرکات بھی تقریباً سیم ہے، تو کہتے ہیں یہ تقریباً اس کے مطلب یہ مثل ہے۔ اور یہ جو فعلل ہے اس میں اہل عرب کے ہاں بھی دو لفظ پائے جاتے ہیں، جندبن اور برکعن، یہ دو لفظ عرب کے ہاں یہ ملتے ہیں اس وزن پر۔ تو یہ بھی چونکہ غیر مکلی ہوا تو، اور اس کی جو معنی ہے وہ بھی تقریباً جو میں نے پہلے عرض کر دیا کہ فعل کی نسبت فاعل کی بجائے مجہول مفعول کی طرف کر دی جاتی ہے، تو یہی کہتے ہیں کہ ولا یجیء علیہ کلمۃ ایضا، کہ یہاں کہتے ہیں اس کے اوپر بھی اتنے کلمے نہیں آتے، وہی جو میں نے دو عرض کر دی ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ دو اس کی مناسبت کی وجہ سے یہ بھی آپ کو نئی چیزیں آج ملی ہوں گی، تو جس کی وجہ سے بہرحال ان کے اندر انہوں نے یہ باتیں کر دی۔ باقی یہ حاشیہ آپ پڑھتے چلے جائیں گے، بہت زیادہ چیزیں انہوں نے ذکر کی ہوئی ہیں۔ اب آگے جو تھوڑا سا غور سے توجہ سے آپ سنیں گے تو انشاءاللہ آگے والی چیزیں سمجھنے والی ہیں کہ وزن کیسے بنائے گئے اور کیوں اضافہ کیا گیا، کیا کیا چیزیں خرابی وغیرہ لازم آ سکتی تھیں، تو یہ ساری چیزیں کہتے ہیں وَيَجِيءُ الْمَجْهُولُ فِي الزَّوَائِدِ مِنَ الثُّلَاثِ الْمُجَرَّدِ، یعنی ثلاثی مجرد سے زائد جو ہیں، تو اب یہ ثلاثی مزید فی نہیں انہوں نے ڈائریکٹ کہا، بلکہ انہوں نے دیکھیں عبارت کیسے لے کے آئے ہیں اور لانے کا مقصد میں عرض کرتا ہوں۔ وَيَجِيءُ الْمَجْهُولُ فِي الزَّوَائِدِ، اور زوائد میں آتا ہے، یعنی مجہول کے جو زوائد ہیں، زوائد میں جو مجہول ہیں، مطلب من الثلاثی یعنی ثلاثی مجرد سے جو زائد ہیں، تو وہ اس عبارت کو لا کر انہوں نے جو نیچے وضاحت کی نا، کہتے ہیں اس سے مراد یہ ہے تاکہ ثلاثی مجرد کے علاوہ جتنی بھی گردانے ہیں، جتنے بھی ابواب وغیرہ آپ نے سارے پڑھے ہوئے ہیں، تاکہ وہ سب اس میں شامل ہو جائیں۔ اگر صرف ثلاثی مزید فی کہہ دیتے تو ثلاثی مزید فی آنا تھا، رباعی مجرد وغیرہ ساری چیزیں رہ جانی تھی، تو عبارت ایسے لے کے آئے تاکہ سب کو وہ شامل ہو جائیں۔ تو اب اس میں کیسے آتی ہے، کہتے ہیں جیسے اب مثال پہلے ذہن میں رکھیں، اکرمہ، اکرمہ کو ہم نے جو مجہول بنایا نا ماضی کو، وہ اکریمہ ہے، تو اب یہ پوری لائن جو ہے نا اسی کو انہوں نے آگے بیان کر رہا ہے۔ تو پہلے آپ مثال ذہن میں رکھیں، پھر عبارت پڑھیں گے تو آپ کو یاد رکھنے میں، سمجھنے میں آسانی رہے گی۔ تو اکرمہ سے اکریمہ جو بنا ہے، تو یہ یہاں پر ہم نے پڑھنا ہے، کہتے ہیں بدم الاولی، پہلے کے دمہ کے ساتھ، اکرمہ کا جو پہلا ہے وہ الف ہے، ٹھیک ہے، شروع والا حمزہ، تو اکرم ہم اس کو دے دیا حمزہ دمہ، تو یہ وہی یہاں پر کہہ رہے ہیں بدم الاولی و کسری ما قبل الآخری، اور آخر سے ما قبل کا اکرمہ، تو را اکرم، تو یہ میم آخر ہے اور اس سے پہلے ہے را، تو اسی کو کہہ رہے ہیں کسرہ دینا ہے، پہلے کو دمہ اور آخر کو چھوڑ کر اس سے پہلے جو حرف ہے را، تو اس کو کیا کر دینا ہے، کسرہ دے دینا ہے ماضی کے اندر۔ تو یہی انہوں نے یہاں پر بیان کر دیا، تو اکرمہ سے اکریمہ۔ اور آگے مستقبل کہتے ہیں بدم الاولی و فتح ما قبل الآخری فی المستقبلی، تو مستقبل کہتے ہیں یکرم سے یکرم جو بنتا ہے، تو یکرم ذہن میں بٹھا کر اس کو آپ نے پڑھنا ہے کہ پہلے کو دمہ اور وفتح ما قبل الآخری، اور ما قبل آخر سے ما قبل کو فتح دینا ہے، یعنی اوپر جو ماضی میں تھا تو اس میں کسرہ تھا ما قبل کا، اور اس میں ما قبل کا فتح ہے، بس فرق یہی ہے۔ اکرمہ یکرم، ٹھیک ہے، تو یہ اکرمہ سے اکریمہ اور اکریمہ، اور یکرم سے یکرم۔ اچھا، پھر کہتے ہیں کہ یہ یکرم یہ جو بنایا گیا نا مستقبل میں، یہ ثلاثی سے اتباع کرتے ہوئے، یعنی ثلاثی کے اندر بھی نا جیسے یضرب یضرب، ٹھیک ہے، یفتح یفتح، تو اس کے اندر بھی یہ اسی وزن پر چلتے ہیں، تو کہتے ہیں اس کی اتباع میں یہ کیا گیا ہے۔ مگر کہتے ہیں الا فی سبعۃ ابواب، مگر 7 ابواب ایسے ہیں
کہ جن میں تھوڑا سا فرق ہے، یعنی ان کے اندر صرف یہی فرق نہیں ہے، یعنی اتنی تبدیلی نہیں کرنی کہ ما قبل کو فتح اور شروع میں دمہ، بلکہ اس کے اندر کچھ اور تبدیلیاں بھی ہیں. اور وہ 7 ابواب کون سے ہیں؟ اسی ایک لائن کو چھوڑ کر، یعنی سیکنڈ لاسٹ جو عبارت ہے اس کے اندر یہ انہوں نے دیے ہیں. یعنی باب تفاعل ہے، اسی طرح باب افتعال ہے، انفعال، استفعال، افعال اور افعال. تو یہ سارے 7 ابواب ہیں. تو ان کے اندر کچھ نہ کچھ فرق ہے، اور کیسے کیوں فرق ڈالا گیا اور اس کا کیا وجہ تھا وہ آگے آ رہی ہیں. تو بہرحال پہلے کہتے ہیں کہ 7 ابواب کے اندر جو فرق ہے، کہتے ہیں بدم اول متحرک مع دم الاول وکسر ما قبل الاخر، یعنی پہلا اور جو اس کے بعد متحرک ہے اس کے ساتھ جو ملا ہوا ہے تو اس کو آپ نے دمہ دینا ہے، اور ما قبل آخر یعنی آخر کا جو ما قبل ہے اس کو کسرہ دینا ہے. اب مثال کیا کہتے ہیں؟ جیسے تفعل، ایک یہ ہو گیا تفعل. اب دیکھیں تفعل، اب دونوں کو پہلے 2 متحرک ہیں تو ان کو دمہ دیا گیا. اسی طرح آگے والے تفعل، افتعل، ٹھیک ہے، اف حمزہ پر بھی جو شروع میں الف ہے اور آگے تا جو متحرک. اسی طرح انفعل، استفعل، آگے افعن لیلا و افعوعل. تو ان کے اندر یہ سارا طریقہ کار ایڈ ہوا. اب یہاں پر جو آگے ودم الفاء، فا کو دمہ دیا گیا. فی الاولین، یہ 7 ابواب جو ابھی گنوائے نا، ان میں جو پہلے اولین یعنی اول کی تثنیہ اولین یعنی جو ان میں سے سب سے پہلے 2 ہیں، تو کہتے ہیں ان میں فا کو دمہ دیا گیا. بھائی کیوں دیا گیا؟ کہتے ہیں حتی لا یلتبس، یعنی فا کو پہلے آپ دیکھیں تفعل، تا کے بعد فا ہے تو فا کو دمہ دیا گیا. اسی طرح تفعل، تو اس میں فا کو دمہ دیا گیا. اس فا کی بات اب ہو رہی ہے کہ اس میں فا کو جو دمہ دیا گیا پہلے 2 صیغوں میں وزنوں بابوں میں، کہتے ہیں تاکہ لا یلتبس، تاکہ التباس لازم نہ آئے بمضارعی، مضارع کی تثنیہ ہے یعنی دونوں کی، فعل اور فاعل، یعنی باب تفعیل اور باب تفاعل، تو ان کی مضارع سے التباس لازم نہ آئے. اس وجہ سے کہتے ہیں کہ یہاں پر یہ ہم نے کیا، کیونکہ اگر اس کو فا کلمے کو جو دمہ دیا نہ دیتے تو پھر کیا ہونا تھا؟ یصرف، یقاتل، یہ ساری صورتیں بن جاتی تھی. کیونکہ جب دمہ دیا تو پھر وہ واو کی صورت میں الف چینج ہوگی، ٹھیک ہے، تو اس طرح یہ بن گیا تفعل. اچھا جی آگے آ جائیں. کہتے ہیں وَضُمَّ فِي الْخَمْسَةِ الْبَاقِيَةِ. اب وَضُمَّ آپ اوپر دیکھ لیں گے الحرف الثالث، یعنی حرف ثالث، یعنی تیسرا جو حرف ہے اس کو کہتے ہیں دمہ دیے گئے، یعنی جو پہلا حرف متحرک آ رہا نا اس کو جو دمہ دیا گیا. بقیہ جو 5 ابواب ہیں، اب وہ کیوں ہے؟ کہتے ہیں تاکہ حتی لا، اب اس کی مثال پہلے نیچے دیکھ لیں بعد میں آگے چلتے ہیں. کہتے ہیں جیسے افتعال جو ہوتا ہے، ٹھیک ہے، اجتنبا، تو اجتنبا اجتنبا، ٹھیک ہے، تو یہ آگے جا کے جو ہے دمہ دیا گیا اجتنبا. تو کہتے ہیں وَضُمَّ فِي الْخَمْسَةِ الْبَاقِيَةِ، بقیہ میں یہ تیسرے حرف کو جو پہلا متحرک حرف ہے اس کو دیا گیا دمہ تاکہ التباس لازم نہ آئے بالامر، امر کے ساتھ، یعنی امر حاضر میں، یعنی امر حاضر ہے تو اس کے ساتھ التباس لازم نہ آئے فی الوقفی، وقف کی صورت میں. یعنی یہ صیغہ آپ نے اس کو جو دمہ دیا ہے اگر دمہ نہ دیتے تو اگر اس صیغے کو وقف کے حالت میں پڑھتے تو پھر امر کے ساتھ التباس لازم آنا تھا، جس کی مثال آپ آگے دیکھیں. جیسے کہتے ہیں اذا قلت، جب تو کہے گا وفتعل، تو اب یہاں پر وفتعل پڑھا گیا فی المجہولی، ماضی مجہول میں، فی الوقفی، وقف کی صورت میں، بوصل الحمزہ، حمزہ وصل کے ساتھ، یعنی جس طرح واو شروع میں لگا دیا اور یہ وصل بن رہا سارا. تو کہتے ہیں اس صورت میں کہتے ہیں وفتعل، چونکہ حرکت لگانا ضروری نہیں ہے جس طرح پیچھے بات ہو چکی ہے. تو اب اس کو اگر دیکھیں شکل صورت میں ایک ہی ہے، افتعل اور افتعل، اجتنب، یہ آگے والی درمیان میں جو عبارت آ رہی ہے نا یہ لائن کے درمیان میں، وہ ہے امر، اور پیچھے ہے افتعل مجہول. اب اس کو اگر نہ دیتے تو یہ امر کے ساتھ وقف کی صورت میں التباس لازم آنا تھا. تو فضم التاء، تو پھر تا کو ضمہ دے دیا گیا، کیوں؟ لازالتہ، تاکہ یہ جو خرابی لازم آنی تھی وقف کی صورت میں یہ زائل ہو جائے، یہ ختم ہو جائے. تو چونکہ پیچھے انہوں نے بات کی تھی کہ دمہ دینا ہے 5 بقیہ 5 کو، چونکہ 7 پیچھے ہو گئے ہیں ابواب جن کی بات ہو چکی، 5 یہ ٹوٹل 12 ابواب ہو گئے، جن میں سے 5 ابواب میں سے ایک کی بات ادھر انہوں نے کہا دی. تو آگے ہمیں ایک پریکٹس کے طور پر بات کر رہے ہیں، کہتے ہیں خود پریکٹس کریں. فکس، تو قیاس کر، ٹھیک ہے. تو یہاں پر کس امر ہے تو فا کو علیحدہ چھوڑ دیں، کس، ٹھیک ہے. تو یہاں پر سین کو کسرہ دے کر آگے ملائیں گے فکس الباقی علیہ. تو اس پر علیہ مطلب آپ اوپر دیکھ رہے ہوں گے افتعال کی جب اوپر بات گزر چکی ہے
تو اس پر بقیہ کو بھی قیاس کریں، بقیہ جو 4 رہ گئے تو ان کو بھی آپ اسی طرح قیاس کر لیں کہ ان کے اندر بھی یہی خرابی لازم آ سکتی تھی جس وجہ سے یہاں پر یہ معاملہ کیا گیا ہے۔